السلام علیکم۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے دلی طور پر رمضان کا مہینہ مبارک اور اس کی تمام برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہم سب لوگوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، عرض یہ ہے کہ ہم لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے ہی یہ سارا سفر زندگی کا یہ طے کرتے یا طے کریں گے تو شاید کامیاب ہوں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو سراؤنڈنگ میں نظر آئے گا، بہن بھائی، عزیز رشتے دار، دوست، سارے جب تھوڑا سا بھی کچھ یعنی بہتر حالات ہوتے ہیں یا کچھ زندگی میں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ تھوڑے سے آپ کو زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو کاٹنا شروع کر دیں کہ یار چل فارغ ہو۔ دنیا میں یہ فنومنا بن چکا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے جئیں، آپ جئیں، بے شک جئیں، آپ اپنی ذات کے لیے جئیں۔ شاید اس کی اگزامپل میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ امریکہ میں جہاں پر 18 سال کی عمر کے بعد لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے طور پر جہاں چاہیں اپنی مرضی سے رہیں اور شادی کریں یا جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایوریج 18 یا 20 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ سے لدا ہو کر اپنا گھر لے کر اپنی زندگی خود گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تماشا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی امریکہ کی بہت بڑی آبادی وہ زندگی بڑی مشکل سے گزار رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ سارے لاکھوں پتی نہیں، ہزاروں پتی نہیں، یعنی وہ چیک ٹو چیک، یعنی ہر طرح کے اوپر جو تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے کے اینڈ پر اس کے مطابق گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فنامنا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو شاید مجھے 4 روٹیاں زیادہ مل جائیں گی، یا میں زیادہ امیر ہو جاؤں گا، یا میں گھر بنا لوں گا، یا میرا بزنس بہت ترقی کرے گا۔ یہ اتنا کوئی صحیح نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ایک کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو شاید بہت سی چیزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو ناسمجھی میں بہت ہی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی ہیں، بہت اہمیت کی ہیں۔ دنیا میں پہلا رشتہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پہلے پچھلی ویڈیوز میں، کہ پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے، مگر اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ جائے گی۔ امتحان بھی یہیں سے شروع ہوگا آپ کا کہ آپ نے کس طرح سے زندگی کو بیلنس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ صرف ایک ہی راستے پہ چل پڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار میری عبادت کرو، آپ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، صبح شام آپ دنیا میں کوئی کام ہی نہ کریں تاکہ میں تو جنت میں جاؤں گا، کیونکہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا جو ہے یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ تو بڑی عارضی دنیا ہے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے۔ جب عارضی دنیا تو ہم دنیا میں کام کیوں کریں؟ پھر تو میں صبح شام اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ارد گرد کے پڑوسیوں کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یار مجھے تو جنت میں جانا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ، ایک لہجہ میرے لیے، ایک لمحہ میرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ صبح شام عبادت کر لوں، شاید چلا بھی جاؤں، کیونکہ یہ تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ مالک کل کائنات ایسا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک مثال بنا کر ہمارے لیے ایک ان کا جو اسوہ حسنہ ہے ہمیں دکھانے کے لیے ہمیں وہ دکھایا اور ہمیں بتایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آپ کو تو رہبانیت سے آپ نے تو منع کیا کہ آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، گھر بار چھوڑ کے تو دنیا ساری کو، بلکہ آپ نے تو ایک دفعہ ایک بچے کو جس کے ماں باپ جو تھے وہ بوڑھے تھے، اس کو جہاد سے بھی لے جانے میں منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی میں آپ اکیلے اگر اپنی زندگی میں سارے عمل، ساری تکلیفیں، سارا کچھ آپ سمجھو گے کہ میں اکیلے ہی کروں گا اور مجھے باقی لوگ جو ہیں مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنے آپ سے ذاتی کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ذاتی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو مجھے لگا یہ
کہ جس طرح کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی بیماری آپ کو آئے گی تو آپ کو بخار ہوگا, کچھ ہوگا, تو آپ کو کھانے سے دل اچاٹ ہو جائے گا. جب آپ کو کھانے سے دل اچاٹ ہو جائے گا تو دیکھنے والے, بتانے والے سب سمجھ جائیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ بیمار ہے, یا اس کو بخار ہوا ہوا ہے, یا کچھ بھی اس کی طبیعت خراب ہے. اب آپ سوچیں, اسی طرح سے اگر کوئی ذہنی طور پر بیمار ہوگا تو اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا, وہ اکیلا ہی چلے گا. میں اکیلا رہوں گا دنیا میں. میں زندگی میں اتنا کام کیا میں نے, اب دوسرے جو ہے نا میرے لیے بوجھ ہیں. اگر میں دنیا میں ترقی نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوسرے عزیز و اقارب ہیں, یا میرے پڑوسی تھے, یا دوست تھے, جو بھی کہہ لیں آپ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مالک کل کائنات کسی کو اس کی محنت کا پھل لازمی ہر بندے کو دیتا ہے. پروردگار نے فرمایا آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ نے کوشش کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت یا ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں ان مشرکین کو ایک دانہ بھی نہ ملتا. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی غیر مسلم کے پاس بھی, یا کسی ایسے شخص کے پاس جو کہ لادین ہے, کوئی بہت سے انعام و اکرام ہیں, یا اس کے پاس بڑا رزق ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اس کو. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی. انسان کی ویلیو تو یہی ہے کہ اس کے بہن بھائی, اس کے عزیز و اقارب, اس کے ساتھی, اس کے سب لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا کریں صبح شام. کیونکہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو دوسرے کے منہ سے نکلے آپ کے لیے. اپنے لیے تو سبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. میں صبح شام اپنے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں, مگر اس دعا کی بھی قبولیت ہے. وہ ایک عبادت کی طرح ہے. دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, مغز یعنی اس کا باٹم لائن یہی ہے. لیکن اگر اس دعا کو اگر میرے بہن بھائی, عزیز رشتہ دار, دوست وہ کریں تو وہ زیادہ افضل ہے. اگر آپ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں کامیابی ہے کیا, اگر کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا گھر, کتنے بینک بیلنس, کتنی گاڑیاں, یا کتنے آپ کی زندگی میں سہولتیں ہوں گی, تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمتیں ہیں یہ ساری. مگر سچ بات یہ ہے, دل کا سکون اور بڑی بھرپور زندگی, بھرپور نیند, اور بچوں کا آپ کے ساتھ عزت سے پیش آنا, آپ کے بچوں کا, آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کا پیار کرنا, دوسروں کا آپ سے عزت سے پیش آنا, یہ اس سے بڑی کوئی نعمتیں نہیں ہیں. آپ ان نعمتوں کو صرف اس غصے میں, اس دکھ میں کہ یار میں نے زندگی میں جو بھی کمایا وہ سب ضائع چلا گیا, تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا انعام کیا تھا, کتنا بڑا انعام کیا تھا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل تھے یا قابل ہیں, اور آپ مطلب ان لوگوں میں شامل ہیں جو دے سکتے تھے اور دے رہے ہیں یا دیتے تھے. اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس کو اللہ کی ایک کرم نوازی سمجھیں. یہ آپ کی بھول نہیں ہے, یہ آپ کا کوئی غلطی نہیں تھی. اور جو دیا تھا اس کو ضائع نہ کریں, یہ کر کے کہ اب اپنی زندگی میں سارا رخ, اپنا سارا تبدیلی اس سینس میں کر لیں کیونکہ میں بہت دے چکا ہوں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ اور نفع اللہ کے یہاں پہ ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کو دوسروں سے زیادہ عزت اور وقار اگر چاہیے تو اس کا ایک راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے ہی پیش آئیں. رمضان کے اس مہینے میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے, اپنی اولاد کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے عزیز رشتہ داروں کو سبق دیجیے, بتائیے کہ ملیں, ایک دوسرے کو عزت کرنے کا موقع دیں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا موقع دیں, کیونکہ یہی بخشش ہے اور یہی رحمت ہے کہ آپ دوسروں کی کتنی خدمت کرتے ہیں, کتنی بخشش وہ تمام چیزیں آپ کی بخشش کا باعث بنتی ہیں, دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, آپ مجھے کھلاتے رہیں پوری زندگی کھلاتے رہیں, بس ایک دن
مجھے آپ نے تھوڑا سا کم کھلایا یا میری مرضی کا نہیں کھلایا اور میں نے آپ سے شکایت کروں گا، تو یہ تو انسان بھی کرتا ہے، یہ تو انسان کا انسان سے رویہ نہیں ہے، یہ تو انسان اللہ سے بھی کر دیتا ہے، کیونکہ انسان ناشکر ہے، انسان ہمیشہ ناشکری کرتا ہے۔ تو مت کریں ناشکری اللہ کے سامنے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی ہے کہ جس سے دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے، اور آپ کا دل ایسا دیا ہے، آپ کی پوزیشن ایسی دی ہے کہ اس پوزیشن کی وجہ سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب ہیں، چاہے وہ اپنے محلے دار ہیں، مت روکیں ہاتھ اپنا، کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین یہ کہیں گے کہ پوری دنیا کے برابر سونا بھی مجھ سے لے لو اور ہمیں واپس جانے دو، ہمیں موقع دے دو ایک دفعہ پھر کہ ہم نیکی کر لیں، تو نیکی پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بس یہ نیکی اس دنیا تک ہی ہے، اس زندگی تک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پہ اپنا کرم فرمائے اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں صحیح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ساروں کے گناہ معاف فرمائے اور مجھ گناہ گار کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔